اب آپ کو بتائیں، اسماعیل خطیب کی شہادت پر ایرانی سپریم لیڈر کی صدر مسعود پزشکیان سے تعزیت۔ اسماعیل خطیب کی شہادت پر مبارکباد اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے یہ کہا گیا، ہمیں اب اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا امن و سکون چھین لینا چاہیے۔ صدر پزشکیان اور رفقا کی سلامتی اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے یہ کہا گیا، اسماعیل خطیب کی شہادت پر ایرانی سپریم لیڈر کی صدر مسعود پزشکیان سے تعزیت۔ اسماعیل خطیب کی شہادت پر مبارکباد اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ بھی کہا کہ ہمیں اب اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا امن و سکون چھین لینا چاہیے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ IRGC نے تصدیق کر دی، صبح کرمان دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کی نماز جنازہ کی تیاریاں، ہزاروں افراد کی شرکت۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ انرجی تنصیبات پر حملوں کا جواب، ایران کا اسرائیل شہر حیفا پر وار، آئل ریفائنری اور بجلی گھر نشانہ، آگ کے شعلے بلند۔ صہیونی حکومت نے تصدیق کر دی، پاسداران انقلاب کا اسرائیل کی سلامتی کے ادارے پر بھی حملے کا دعویٰ۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ IRGC نے تصدیق کر دی، صوبہ کرمان دھماکوں سے گونج اٹھا۔ میزائل پلانٹ پر بھی بڑا حملہ، امریکی سینٹکام کے مطابق کاراج میزائل فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں بھی حملے جاری، جاں بحق افراد کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا امریکہ کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینا، جنگ میں شمولیت تصور ہوگا۔ انرجی تنصیبات پر حملوں کا جواب، ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر وار، آئل ریفائنری اور بجلی گھر نشانہ، آگ کے شعلے بلند۔ صہیونی حکومت نے تصدیق کر دی، کہا حیفا ریفائنری کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے سلامتی کے ادارے پر حملے کا بھی دعویٰ، اقدام ایرانی بحری جہاز کے شہداء کا بدلہ قرار۔ مشرق وسطیٰ میں اہم تنصیبات بھی نشانہ، ڈرون حملے کے بعد کویت کی الحمدی آئل ریفائنری بند۔ ٹرمپ کا انتظامیہ کا ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے پلان تیار، ایران کے انرجی پیداوار کے لحاظ سے اہم ترین جزیرے خاک پر قبضے کا منصوبہ زیر غور۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ قبضہ یا راستہ بند کر کے تہران پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی سفیر کی روس کے دفتر خارجہ میں طلبی، لبنان میں روسی ٹی وی کے صحافی پر اسرائیلی فوج کے حملے پر احتجاج، میڈیا سے گفتگو میں اسرائیلی سفیر کو صحافیوں کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل، حملوں کے خاتمے تک سمندری راستہ نہیں کھولیں گے۔ کراچی میں تعینات ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادے کا واضح پیغام، سما کو خصوصی انٹرویو میں کہا، پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایران پر حملے سے پہلے جاپان سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ جاپانی صحافی کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ جس طرح جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے ہمیں سرپرائز دیا، ایران پر حملہ ہمارا سرپرائز تھا۔ Didn't you tell US allies in Europe and Asia like Japan about the war before attacking Iran? Because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? اسرائیل کی حیفا میں آئل ریفائنری اور پاور ہاؤس پر ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق، ایران نے حیفا میں بجلی پیدا کرنے والی تنصیبات اور ریفائنری کو نشانہ بنایا، اسرائیلی حکام کا ایسا بتانا ہے، اور حملے میں حیفا ریفائنری کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ توقع ہے پاور ہاؤس چند دنوں میں دوبارہ کام شروع ہو جائے گا۔ کمپنی آپریشنز اور مالی نتائج پر اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ اسرائیل کی حیفا میں آئل ریفائنری پاور ہاؤس پر ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق، ایران نے حیفا میں بجلی پیدا کرنے والی تنصیبات اور ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ حملے میں حیفا ریفائنری کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ توقع ہے پاور ہاؤس چند دنوں میں دوبارہ کام شروع کر دے گا۔ کمپنی آپریشنز مالی نتائج پر اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ دوسری جانب سری لنکا نے ایران جنگ میں غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ سری لنکا اسرائیل امریکہ کی ایران جنگ میں غیر جانبدار ہے۔ سری لنکن صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سری لنکن کسی تعصب کے الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ ایران اور امریکہ نے اپنے فوجی کشتیوں کو ملک میں آنے کی درخواستیں کی۔
ہم نے دونوں کی درخواستیں مسترد کر دی، یہی غیر جانبداری ہے۔ سری لنکا نے ایران جنگ میں غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ سری لنکن صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سری لنکا اسرائیل اور امریکہ کی ایران جنگ میں غیر جانبدار ہے۔ سری لنکا کسی تعصب کے الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ ایران اور امریکہ نے اپنی فوجی کشتیوں کو ملک میں آنے کی درخواستیں کیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ IRGC نے علی محمد نائینی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اہم خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق IRGC نے علی محمد نائینی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ تہران ایک بار پھر فضائی حملوں کی زد میں، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر شدید بمباری۔ مشرقی تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ عینی شاہدین یہ بتا رہے ہیں ایران کا صبح کرمان بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ فورسز نے ایران پر میزائل پلانٹ پر بڑا حملہ کیا۔ سینٹ کام کے مطابق کراچ میزائل فیکٹری کو آپریشن ایپک فیوری میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کراچ پلانٹ کی تباہی کی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے۔ تو تہران جو کہ ایک بار پھر فضائی حملوں کی زد میں ہے، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر شدید بمباری جاری ہے۔ سچویشن روم سے تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مشرقی تہران دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق فورسز نے ایران میں میزائل پلانٹ پر بڑا حملہ کیا۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کراچ میزائل فیکٹری کو آپریشن ایپک فیوری میں نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا بھی جوابی وار، اسرائیل پر حملوں کی ایک اور لہر۔ پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے۔ ایران کا اسرائیل کے سلامتی کے ادارے پر حملے کا دعویٰ۔ حملہ ایرانی بحری جہاز کے شہداء کا بدلہ قرار۔ ایران کی جانب سے جوابی وار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے سلامتی کے ادارے پر حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ حملہ ایرانی بحری جہاز کے شہداء کا بدلہ قرار دیا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں جدید امریکی جنگی طیارہ F-35 فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ پاسداران انقلاب نے جدید اسٹیلتھ طیارے کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر دیا، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی F-35 طیارے سے متعلق بیان جاری کیا ہے۔ ترجمان سینٹ کام ٹم ہاکنز نے کہا ہے کہ امریکی طیارہ ایران کے اوپر جنگی مشن کے لیے پرواز کر رہا تھا۔ طیارہ باحفاظت لینڈ کر گیا ہے اور پائلٹ کی حالت مستحکم ہے۔ طیارے کو نقصان پہنچنے کی تحقیقات جاری ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایران کے خلاف جنگ میں جدید امریکی جنگی طیارہ F-35 فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ پاسداران انقلاب نے جدید اسٹیلتھ طیارے کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکی فضائیہ کو نمایاں نقصانات کا سامنا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ایران جنگ میں امریکہ کے 16 طیارے تباہ یا متاثر ہو چکے ہیں۔ ایران جنگ میں امریکی طیاروں کے نقصانات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ کویت میں 3 امریکی F-15 طیارے فرینڈلی فائر کا شکار ہو کر تباہ ہوئے۔ ایک KC-135 ایندھن بردار طیارہ ری فیولنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ 5 KC-135 طیارے سعودی عرب میں ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں نشانہ بنے۔ ایک ڈرون اردن میں ایئر بیس پر حملے میں تباہ ہوا۔ 2 ڈرونز حادثات کی نظر ہو گئے۔ ایک جدید F-35 اسٹیلتھ طیارے کو مشن کے بعد ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ تیز رفتار فضائی مہم نقصانات میں اضافے کی وجہ بن گئی۔ ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکی فضائیہ کو نمایاں نقصانات کا سامنا ہے۔ بلومبرگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 16 طیارے تباہ یا متاثر ہو چکے ہیں۔ ایران میں جنگ کے دوران 204 بچے جاں بحق ہوئے۔ ایرانی ریڈ کرسنٹ نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جنگ میں 53 بچوں کی عمر 5 سال سے کم اور 2 حاملہ خواتین بھی حملوں کا نشانہ بنی ہے۔ رپورٹ میں شہریوں کو نشانہ بنانا انسانی وقار کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ حملوں میں اب تک 18,000 شہری زخمی ہوئے۔ فضائی حملوں سے 498 اسکول، 251 طبی مراکز اور 17 ریڈ کرسنٹ مراکز متاثر ہوئے ہیں۔ ایرانی ریڈ کرسنٹ نے بین الاقوامی اداروں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صہیونی رجیم کی فطرت ریاستی دہشت گردی ہے۔ دنیا نے خاموشی اختیار کی تو نتائج تباہ کن ہوں گے۔ کشیدگی بڑھی تو کئی ممالک متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت نے نیا معیار قائم کر دیا۔ یہ نیا معیار عالمی تنازعات اور عالمی قانونی اصولوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر دنیا نے مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو اس کی آگ بہت سو کو جھلسا دے گی۔ ایرانی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صہیونی رجیم کی فطرت ریاستی دہشت گردی ہے۔
ابنا ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں، حملوں کے خاتمے تک سمندری راستہ نہیں کھولیں گے۔ کراچی میں تعینات ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادے کا واضح پیغام۔ بیورو چیف اسلم خان کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا دشمن ممالک نے مذاکرات کے بجائے جنگ کو ترجیح دی، ایران اپنا دفاع کر رہا ہے، خطے میں پائیدار امن کی فضا قائم ہونے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر متحدہ عرب امارات کا رابطہ ہوا، خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال اور ایرانی حملوں کی مذمت کی گئی۔ شہری اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ صدر ٹرمپ کا یو اے ای اور خطے کے ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، خطے میں استحکام اور سیکیورٹی کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ کی یو اے ای کے لیے $7 ارب کے ہتھیاروں کی منظوری۔ امریکی اخبار کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اس کا اعلان ضروری نہیں ہے، ہتھیار یو اے ای کی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا دہشت گرد نیٹ ورک ختم کرنے کا دعویٰ، نیٹ ورک ایران اور حزب اللہ سے منسلک تھا۔ یو اے ای میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے نیٹ ورک منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں ملوث تھا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق نیٹ ورک ایران اور حزب اللہ سے منسلک تھا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا مصری ہم منصب عبد الفتاح السیسی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے اثرات پر بھی گفتگو کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا مصری ہم منصب عبد الفتاح السیسی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دبئی میں عید کے دن بھی ڈرون حملہ، یو اے ای حکام کی شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی اہم ترین یہ ہدایات ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ یو اے ای وزارت دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ دفاعی نظام ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دبئی میں عید کے دن بھی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے، اہم ترین خبر ہے، یو اے ای حکام کی شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت سامنے ہے۔ دفاعی نظام ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یو اے ای وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے دبئی میں عید کے دن بھی ڈرون حملہ، اور ایسے میں یو اے ای وزارت دفاع کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دفاعی نظام ڈرونز کو نشانہ بنا